سے قرآن بیچا جا رہا ہے، اسی لیے مسلمانوں پر ذلت آ رہی ہے۔ قرآن کو بیچا جا رہا ہے تعویذ کی شکل میں، 10 روپے 5 روپے 20 روپے میں۔ کون سی قرآن کو بیچا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے متعلق کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا من خشية الله۔ اللہ اکبر۔ اس قرآن کو جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا اگر اس قرآن کو میں کسی پہاڑ پر نازل کر دیتا اس کے خوف سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور آج تمہارے محلے میں، تمہارے گھروں میں، تمہارے پڑوس میں، تمہارے شہر میں، تمہاری آنکھوں کے سامنے اتنے بڑے قرآن کا مذاق بنایا جاتا رہا اور تم تماش بن بیٹھے رہے کہ میرا مطلب نہیں ہے۔ بعض تو ایسے ناپکار ناخلف پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں کہ کیا کروں بھائی جورو سنتی نہیں ہے، جب بھی ساس کے گھر کو جاتی ہے نانی ان کے تعویذ بن کے بھیج دیتے، میں جب آ کے نکالتا ہوں تو جھگڑا ہو جاتا۔ لات مار ایسی بیوی کو طلاق دے، قرآن کو بچا، بیوی کو چھوڑ، اولاد کو لات مار، قرآن کو بچا لے، تیرا مقدر جنت بنا دے گا اللہ تعالیٰ۔ یاد رکھ، وہ بیوی فرما بردار ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے حکم کو مانتی ہے، ورنہ ایسی بیویوں کو اللہ تعالیٰ جہنم رسید کرے گا۔ آؤ ذلت کی مار اور کیسے پڑ رہی ہے مسلمانوں کے اوپر۔ صحابہ کرام کے سے ایک مرتبہ جان بوجھ کے نہیں انجانے میں غلطی ہو گئی تھی، وہ ایک غلطی کی سزا صحابہ کرام ساری زندگی یاد کر کر رو رہے تھے۔ کیا غلطی تھی؟ میدان احد کا معاملہ تھا، جنگ بڑی تیز ہونے والی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو ٹیلے پر بٹھا دیا اور کہا کہ ہرگز یہاں سے اترنا نہیں جب تک کہ میرا اشارہ نہ ہو جائے۔ صحابہ بیٹھ گئے، نبی کی بات سن کر جنگ شروع ہوئی، آنن فانن مسلمانوں کو کامیابی مل گئی، کامیاب ہو گئے مسلمان۔ خالد بن ولید جو اسلام قبول نہیں کر رہے تھے ابھی، اپنے لشکر کو لے کر میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے آدمی، مال غنیمت میدان میں پڑا ہوا ہے۔ صحابہ کرام جنگ جیسے ختم ہوئی جو میدان میں تھے مال غنیمت کو لوٹنے میں لگ گئے۔ یہ 50 صحابہ کرام ٹیلے پر بیٹھے ہوئے، ٹیلے پر کھڑے ہوئے منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی اب اشارہ دیں گے ہم آ جائیں گے۔ صحابہ کرام کے درمیان میں اختلاف ہوا، کچھ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں بتانا بھول گئے ہوں گے، کچھ نے کہا کہ نہیں، جب تک کہ نبی کا اشارہ نہیں ہوتا میدان نہیں چھوڑنے والے ہیں، یہ جگہ نہیں چھوڑیں گے۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں ہم چھوڑ کر جائیں گے۔ صحابہ جب میدان وہ ملخان ٹیلا چھوڑ کر، انجانی غلطی تھی نبی کے حکم کے خلاف میں، صحابہ کی انجانی غلطی، میدان جب ٹیلا چھوڑ کر اترے میدان کے اندر، خالد بن ولید پلٹ کر اسی ٹیلے سے آ کر کچھ کم و بیش 30 سے زیادہ صحابہ کرام کو شہید ہونا پڑا، اور پھر جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں کے ہاتھ سے واپس جانے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، کل 80 صحابہ کرام کو جام شہادت نوش کرنا پڑا اس جنگ کے اندر، ایک معمولی سی غلطی کی بنیاد پر، ایک انجانی غلطی کی بنیاد پر جو جان بوجھ کر صحابہ نہیں کرتے تھے۔ لیکن ذرا میرا اور آپ کا جائزہ لے، دعویٰ تو کرتے ہیں نبی کی اطاعت کا، لیکن حجام خانے میں جا کر کیا کرتا ہے مسلمان؟ ذرا جواب دے لینا اپنے آپ میں، کس کی شکل صورت بناتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ اگر کوئی کرکٹ پلیئر اپنے بالوں کو ترشوا کے آتا ہے، یا کوئی ہیرو اپنے بالوں کو طریقے سے بنواتا ہے، یا کوئی لڑنے والا آدمی اپنے بالوں کی کٹنگ بناتا ہے، داڑھی کا نمونہ بناتا ہے، تو تم دعویٰ کرتے ہو کہ میں نبی کی اطاعت میں سرشار ہوں، میں نبی کے علاوہ جی نہیں سکتا، میں نبی پر عاشق ہوں، میں نبی پر مر جاؤں گا، اپنی اولاد کو قربان کر دوں گا۔ معمولی سے نفس کی قربانی تو نہیں دیکھ سکتا بے ایمان، کہ تو اسی حجام خانے میں جا کر کہتا ہے وہ اسٹار کے بال بنانا میرے۔ کیا نبی کی اطاعت یہیں تک محدود ہے، زبان کی نوک تک تیری؟ اگر کوئی ہیرو، کوئی دنیا کا جانا مانا آدمی اگر منحوس کپڑے ڈیزائن کر کے پہنتا ہے، پوچھا جاتا ہے مسلمان سے تو نبی کو کتنا مانتا ہے، تو کہتا میں 100% مانتا ہوں، نبی کے بغیر میرا گزارا نہیں، میں نبی پر فدا ہو جاؤں گا۔ لیکن کپڑے سلانے کی باری آئے تو یہود و نصارہ کو اختیار کر لیا، جس کا کپڑا ٹخنے کے نیچے لٹک گیا،
यूं समझो कि उसका वो हिस्सा जहन्नुम में जलने लग गया। यूं समझो कि तुम नबी की सीरत से इनकार करने वाले हो। जब कौम नबियों के अहकामात से इनकारी बन जाती है, जब कौम जाने अनजाने में नबी के अहकामात को मानती नहीं है, तो अल्लाह ताला जिल्लत और रुसवाई के मैदान में ला देता है। और आज सारी की सारी कौम जिल्लत और रुसवाई के अंदर आ गई। जिल्लत और रुसवाई इनका मुकद्दर बना दिया गया, हर जगह हाथ फैलाने वाले बन गए। अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है, रब्बे खालिक मालिक और जो समाने, रब्बे कायनात ने कहा यह माथा मेरे अलावा किसी और के सामने नहीं टेकना। लेकिन मुसलमान को परेशानी आती है तो किसी ऊंची 5 फीट की खबर पर सर झुकाकर कहता है, बाबे मेरी भी सुन ले, जरा लगा दे मेरी कश्ती पार। अल्लाह के नबी ने कहा शिर्क सबसे बड़ी बुरी बीमारी है। जो कोई अल्लाह के जात में शिर्क करेगा, अल्लाह रब्बुल उसे जहन्नुम रसीद कर देगा। अल्लाह अकबर। गौर करो कितने ऐसे असबाब हमने आपने पैदा कर लिए हैं जो आज मुसलमानों को जिल्लत और रुसवाई की तरफ ले जा रहे हैं। और हमारे सहाबा किराम के कारनामे तो देखना। अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सिपह सालारी में एक ईसाई मुल्क पर साहबा ने हमला किया। जंग शुरू हुई, जंग मुसलमानों के फेवर में आ गई, जीत गया मुल्क मुसलमान। ईसाइयों के सलेबों को तोड़ा जाने लगा, चर्चों को पैरों के नीचे दबाया जाने लगा। वहां की औरतें, वहां के बच्चे, वहां के नौजवान, वहां के बूढ़े अब कैदी बनकर इस्लाम की आगोश में आ रहे हैं। सहाबा किराम तमाम लोगों को कैदी बनाकर उस मुल्क के लेकर निकल रहे हैं। मदीने को जाना है लेकर सबको रस्सियां कसी जा रही हैं, सबको बेड़ियां डाली जा रही हैं, ले जाया जा रहा है। ऐसे माहौल में हजरत जुबैर बिन नुफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं अपने सिपह सालार को ढूंढने लगा। मेरा सिपह सालार कहां है? लोग जश्न मना रहे हैं, मुसलमान खुशी से सरशार हैं, नारे बुलंद हो रहे हैं। एक मुल्क मुसलमानों के पास आ गया, अब अल्लाह ताला इस मुल्क से इस्लाम का काम लेगा। हम नारे लगा रहे थे, मेरी नजर, जुबैर बिन नुफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मेरी नजर मेरे सिपह सालार को ढूंढने लग जाती है। मैं ढूंढ रहा हूं कहां है मेरा सिपह सालार। मैं ढूंढते ढूंढते एक किनारे पर पहुंचता हूं तो क्या है कि अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह की बारगाह में हाथों को फैलाया हुआ, आंखों से आंसू जारी है, गिड़गिड़ा रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कर रहा है, मनाजात कर रहा है अल्लाह रब्बुल इज्जत से। जुबैर बिन नफर कहते हैं मैं कुछ देर खड़ा रहा, फिर अपने सिपह सालार से मुखातिब होके कहा, ऐ हमारे सिपह सालार अबू दरदा खड़े हो जाइए, आज तो जश्न का मामला है, आज खुशी का मामला है, आज बड़ी खुशी का मौका है। अल्लाह की बारगाह में हम नारे बुलंद कर रहे हैं, एक मुल्क हमें मिल गया है। अल्लाह अकबर। अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पेशन गोई भी जरा सुन लीजिए। अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, क्या लोगों तुम तो जश्न मना रहे हो, तुम खुशी मना रहे हो, तुमको अच्छा लग रहा है, मैं डर रहा हूं मेरी कौम से। अल्लाह अकबर। मैं डर रहा हूं मेरी कौम से। आज अल्लाह ताला मुझे यह मंजर बतला रहा है कि हम एक ईसाई मुल्क को अपनी आगोश में ले चुके हैं। यहाँ के नौजवान, यहाँ के बूढ़े, यहाँ की बच्चियां, यहाँ की औरतें, यहाँ के बच्चे हमारे पास कैदी बनाए ला जा रहे हैं। लेकिन चंद सालों के बाद जिस वक्त मेरे नबी की उम्मत जब इस्लाम से कोरी हो जाएगी, अल्लाह के कानून से बगावत करेगी, नबी की सुन्नतों को छोड़ देगी, कुरान को पसे पुष्ट डाल दिया जाएगा, कुरान लोगों के नजरों से दूर कर दिया जाएगा, नबी की हदीसों की अहमियत नहीं रह जाएगी, नबी की सीरत को मिटा जाएगा। उस वक्त में यह कौम जिसको आज हम कैदी बना रहे हैं, यही कौम कल हमारे मुल्क पर हमला करके फिर से काबिज हो जाएगी। और जिस तरीके से आज हम इनको कैदी बना बना कर ले जा रहे हैं, ऐसे ही कल को हमारी औरतों को कैदी बना कर ले जाएंगे। अल्लाह अकबर। गौर करो, तब जब हम अल्लाह और उसके रसूल के फरमादात को छोड़ देंगे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह नूर की आयत नंबर 56 में एक जबरदस्त नुक्ते को बयान करके फरमा दिया। आज लोग दुआएं हो रही है ना,
ہر آدمی دعا کر رہا ہے، اجتماعی دعا چل رہی ہے، فلسطین کو کامیابی مل جائے، عراق میں امن قائم ہو جائے، بغداد کے مسلمانوں کو امن مل جائے، دنیا میں مسلمان پریشان ہیں، پریشانی دور ہو جائے۔ کیا مسلمانوں کی پریشانی دور ہو رہی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ رحم کر رہا ہے؟ رحم دنیا میں کوئی نہیں کرے گا، یاد رکھو آپ، اور دنیا میں ذلیل بھی تمہیں کوئی نہیں کرے گا۔ نہ امریکہ میں طاقت ہے کہ مسلمان کو ذلیل کر سکے، جرمنی میں طاقت ہے کہ مسلمان کو ذلیل کر سکے، نہ فرانس میں طاقت ہے کہ مسلمانوں کو ذلیل کر سکے، نہ برطانیہ میں جو ہے نا دم ہے، طاقت ہے کہ مسلمانوں کو ذلیل کر سکے، نہ ہندوستان کی حکومت میں ہے کہ مسلمانوں کی جو ہے نا ذلیل و خوار کر سکے۔ یہ تمہارے اپنے اعمال اور کردار کی سزا ہے۔ اللہ تمہیں ذلیل کرنا چاہ رہا ہے، اللہ ذلیل کر رہا ہے تمہیں۔ جسے اللہ ذلیل کر دے پھر وہ قوم کا کیا کہنا۔ بنی اسرائیل اتنی بڑی قوم، ہزاروں سال تک جس کے پاس نبوت چلتی رہی، حکمرانی چلتی رہی، کیا بنی اسرائیل کی حکومت برقرار رہی، نبوت برقرار رہی؟ کیوں؟ انہوں نے بھی اللہ اور اس کے رسول کے قانون میں مجھ سے بغاوت کی تھی، انہوں نے بھی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف میں کام کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ذلت دی کہ غیر المغضوب علیہم کے زمرے میں قیامت تک شامل کر دیا۔ کیا وجوہات ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 56 میں کہا، زبردست بات، واقم الصلاۃ، اللہ اکبر، نماز قائم کر لو۔ نماز قائم کر لو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ یہودی اتوار کے دن، یہودی ہفتے کے دن اپنے عبادت گاہ میں جمع ہوتا ہے، جو بھی ٹوٹی پوٹی عبادت ہوتی ہے کرتا ہے، پھر 7 دن تک اس کی عبادت گاہ کو پلٹ کر نہیں دیکھتا۔ کون؟ یہودی۔ اور عیسائی اتوار کو گرجا میں جمع ہوتا ہے، ہر اتوار کو چرچ جاتا ہے، باقی کے دنوں میں نہیں جاتا۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا کہ دن میں 5 مرتبہ مسجدوں کو آنا ہے۔ کس کا حکم تھا یہ؟ اللہ کا حکم تھا۔ اللہ کا حکم فرضیت میں سے ہوتا ہے، جو فرض کو چھوڑتا ہے گناہ کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے اس کو جہنم رسید کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مسلمانوں 5 مرتبہ مسجدوں کو بھر لو، اور آج ہم نے 5 مرتبہ خالی کر دیا۔ یہودی ہفتے کو اپنے عبادت گاہ کو بھر دیتا ہے، عیسائی اتوار کو اپنے عبادت گاہ کو بھرتا ہے، مسلمان جمعے کو اپنے عبادت گاہ کو بھرتا ہے، باقی کے تمام ٹائم مسجدیں خالی۔ کیا تم مر جاتے ہو، زمین میں چلے جاتے ہو، یا پھر جمعے کے دن نکل کر آتے ہو؟ نعوذ باللہ۔ روز تم رہتے ہو، لیکن تمہارے اندر جو دل ہے نا، دل وہ مردہ ہو چکا ہے۔ جو تمہارا نفس ہے نا وہ شیطان کے خوابوں میں چلا گیا ہے۔ جو تمہارے خیالات ہیں نا وہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ جو تمہاری محبت ہے نا اپنے تجارت کاروبار کے لیے، جس کی بنیاد پر کوئی بات کا اثر تم پر نہیں ہوتا، جس کی بنیاد پر آج ہم نمازوں سے کوڑے ہو گئے ہیں، پھر اللہ رب العزت کہتا ہے وہ آتو الزکات، زکات ادا کرو۔ کب کرو؟ رمضان شروع ہوا تو مسلمانوں کو زکات یاد آئی، شوال، ذیقعدہ، ذی الحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، کہاں گئے یہ مہینے سارے کے سارے؟ کیا ہر ایک کا سال رمضان ہی میں مکمل ہوتا ہے زکات کے لیے؟ نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ، نہیں۔ کسی کا شوال میں ہوتا ہوگا، کسی کا ذیقعدہ میں ہوتا ہے، کسی کا محرم میں، کسی کا رجب میں، کسی کا شعبان میں۔ ہر ایک کا مہینہ الگ الگ ہوتا ہے سال بھر ہونے کے لیے مال پر، لیکن جن ملاٹوں نے، ان مدرسوں کی ناجائز کمائی کھانے والوں نے یہ قانون کو پاس کر دیا اور کہا کہ رمضان آیا تو زکات دینا بڑی فضیلت ہے۔ نعوذ باللہ۔ اب کسی کا سال شوال میں ہو رہا تھا، 1 مہینہ پہلے دے دیا، غلطی کرا۔ شعبان میں جس کا مہینہ ہو گیا تھا رمضان میں دیا، اس نے بھی غلطی کرا۔ دونوں کی بھی زکات ناجائز، دونوں کی بھی زکات حرام، دونوں کی بھی زکات ناجائز، ناقابل قبول۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نماز قائم کرو، زکات ادا کرو۔ واقم الصلاۃ واتوا الزکات واتوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو۔ کس کی اطاعت کرو؟ رسول کی اطاعت کرو۔ چلیے آئیے دیکھتے ہیں رسول کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے۔ کیا آج میں اور آپ اپنے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں؟
نہیں، میرے اور آپ کے آقا نے سب سے پہلی اطاعت اسلام کے لیے نکالی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اپنے آپ کو نبی ہوتے ہوئے، اپنا گھر بار، تجارت، کاروبار، بیوی بچے ہوتے ہوئے جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے کام کیا تھا، کیا تم کر رہے ہو؟ تم تو فیل ہو گئی یہاں پر نبی کی اطاعت میں پہلے ہی مرتبہ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 مرتبہ مسجد کو جایا کرتے تھے، تمہارے پاس کہاں ہے یہ اطاعت؟ اللہ کے نبی کا آزار کپڑا ٹخنے کے اونچے رہا کرتا تھا، کہاں ہے تمہاری اطاعت؟ نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ داڑھی سے بھرا ہوا تھا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی حسین دونوں چھوٹے چھوٹے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجرے میں لیٹ جایا کرتے تو میں اور حسین دونوں مل کر اللہ کے نبی کے اوپر چڑھ جایا کرتے تھے. اللہ کے نبی کے اوپر چڑھ جاتے، میرا بھائی حسین نانا کے چہرے کی طرف دیکھتا، خوش ہوتا، کبھی بالوں سے کھیلتا. لیکن میری عادت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانا کی داڑھی کے بالوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا. اللہ اکبر. اب جس کی داڑھی نہ ہو وہ کس سے کون کھلائے گا؟ اب نبی کی سنت کا مذاق کون بنا رہا ہے؟ کیوں پریشانی آ رہی ہے؟ کیوں مذاق بنایا جا رہا ہے؟ کیوں ذلت و خواری پیچھا کر رہی ہے؟ کیوں بیماری آ رہی ہے؟ کیوں پریشانی آ رہی ہے؟ کیوں کسی کے سامنے ذلیل ہو کر کھڑا ہونا پڑ رہا ہے؟ یہ تمام تر چیزیں اطیع الرسول میں جاتی ہیں. اب کپڑا ٹخنے کے نیچے آ گیا، اللہ کے نبی نے کہا ٹخنے کے اوپر رکھو. اللہ کے نبی نے کہا شراب مت پیو، تم نے شراب شروع کر لی. اللہ کے نبی نے کہا سود کو میٹ دو، تم نے سود کو عام کر دیا. اللہ کے نبی نے کہا مہر پہلے دو، جوڑے کی رقم کا تعلق نہیں ہے، جہیز کا تعلق نہیں ہے، تم جو ہے مہر دے کر اپنی ہونے والی بیویوں کو کر کے لاؤ. تم نے کیا کیا؟ جوڑے کی رقم کی بات پہلے کی، مہر کی